اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روحانی اور پھر جسمانی نعمت کا تذکرہ فرمایا تھا، اس کے بعد پھر آسمان دنیا کے نعمت کا ذکر تھا، اب زمینی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ والنجم والشجر یسجدان، نجم اور شجر یہ دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ نجم کا کیا مطلب؟ علماء مفسرین کی اس میں دونوں طرح کی رائے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نجم کا اصل معنی ستارے ہیں، تو وہ یہاں مراد ہے کہ ستارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ چونکہ اوپر کی آیتوں میں سورج اور چاند کا ذکر تھا، اس مناسبت سے یہاں پر ستارے معنی لیے جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ستارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور دوسری رائے زیادہ تر علماء مفسرین کی یہ ہے کہ یہاں نجم کا ایک اور معنی مراد ہے۔ نجم کا دوسرا ایک معنی ہے پیڑ پودے، ایسے درخت جس کے تنے نہیں ہوتے، جس کے تھڑ نہیں ہوتے، بیلیں جو کسی اور کے دیوار وغیرہ کے سہارے پر یا پھر زمین پر پھیلتی ہے، بغیر تنوں والے درخت، پیڑ پودے بیلیں، وہ مراد ہے۔ اور چونکہ آگے پھر درخت کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے یہ معنی بھی زیادہ تر علماء مفسرین نے لیے ہے۔ تو فرمایا والنجم کہ پیڑ پودے بیلیں یہ بھی، اور والشجر اور درخت جو خود تنے والے ہوتے، بڑے بڑے جھاڑ جسے ہم کہتے ہیں درخت، یسجدان یہ دونوں کے دونوں چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی علماء مفسرین کی دونوں طرح کی رائے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حقیقت میں یہ چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اگرچہ ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں واضح ارشاد موجود ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ستارے ہیں یا پیڑ پودے بیلیں درخت، یہ سب حقیقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا قول زیادہ تر علماء مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان پیڑ پودوں کو، درختوں کو جو حکم دیا ہے اور انسانوں کے جس نفع کے لیے ان کو بنایا ہے، وہ اس کام میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی اطاعت میں وہ لوگ سر بسجود ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے گویا کہ ہر وقت جھکے ہوئے ہیں۔ یہ معنی علماء مفسرین نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا والشمس والنجم والشجر یسجدان، پیڑ پودے بیل درخت یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چاہے ستارے ہو یا پیڑ پودے درخت وغیرہ ہو، یہ ساری کے ساری چیزیں ظاہر ہے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پیڑ پودوں سے، ان کی درختوں کی شاخوں سے، ان کی ڈالیوں سے اور ان کے پھل پھول وغیرہ اور دوسری چیزوں سے انسان ہزاروں قسم کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے کس قدر بڑی نعمتیں ہیں، یہ انسان ذرا سا اگر غور کرے تو تصور اور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں بھی ہیں۔ ان چیزوں میں، ان کی بناوٹوں میں، ان کے رنگ میں، ان کی بو میں، ان کے ذائقوں میں اگر انسان غور و فکر کرتا چلا جائے تو اس پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلتی چلی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور انسانوں کے لیے عظیم نعمتیں بھی ہیں۔ قرآن جگہ جگہ شرک کی جڑیں کاٹتا جاتا ہے، یہاں بھی مشرکین کی جڑ کاٹی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ذرا آؤ سنو، والشجر والنجم والشجر یسجدان، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے چڑھتے سورج کے وقت میں لوٹا لے کر کھڑے ہوتے ہو، پوجتے ہو، یہ ساری کے ساری چیزیں ان کے متعلق سنو کہ یہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سب اللہ کی گویا کہ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔
کیا اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کی پوجا کرنے کے بجائے وہ خود جس کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس کی عبادت کی جائے، اور وہ ہے خدا رحمان اللہ ذوالجلال والاکرام، لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تمام نعمتوں کا استحضار عطا فرمائے، اس کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی اور حقائق سمجھا کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔